نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى في القرآن ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی بھائیوں، آج یکم شوال المکرم الحمدللہ کا دن ہے، فرحت و سرور کا دن ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تحمید اور اللہ رب العزت کی تمجید بیان کرتے ہیں. آج یہ شکر ہے رب الجلال کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے آج ہم اس میدان کے اندر جمع ہوئے ہیں. اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہم سب کو اس مبارک مہینے کے روزے کے توفیق عطا فرمائی. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں راتوں کو قیام کرنے کی توفیق عطا فرمائی. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں دن میں بھوکا رہنے کی توفیق عطا فرمائی اور ہمیں صبر اور تحمل کی توفیق عطا فرمائی. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ہمیں رمضان مہینے میں غریبوں اور مسکینوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائی. ہم اللہ کا اس بات کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم نے بھوکا رہ کر ہم نے غریبوں اور مسکینوں کے درد کو محسوس کیا ہے، ان کی تکلیفوں کو محسوس کیا ہے کہ بھوک کس کو کہتے ہیں، فقر کس کو کہتے ہیں، فاقہ کشی کس کو کہتے ہیں. ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھوکا رہ کر کے اس بات کا احساس دلایا کہ معاشرے میں سوسائٹی کے اندر دنیا کے کوشے کے اندر جہاں کہیں بھی اس قسم کے لوگ موجود ہیں، اے امیروں، اے دولت مندوں، اے امن و سکون سے زندگی گزارنے والوں، ایسے غریبوں اور ایسے مسکینوں کو ہر ذریعہ نہ بھولو، ایسے یتیموں کو نہ بھولو، ایسے بیواؤں کو نہ بھولو اور ایسے بیواؤں کو نہ بھولو. دیکھو بھوک کی کیا شدت ہوتی ہے، پیاس کی کیا تکلیف ہوتی ہے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ مہینہ مبارک جو ابھی ہم سب ہوا ہے، یہ مواسات کا مہینہ، یہ ایثار و قربانی کا مہینہ، یہ جود و سخا کا مہینہ، یہ انفاق فی سبیل اللہ کا مہینہ، راتوں کو قیام کرنے کا مہینہ، دنوں کو رب کے شکار کے حکم کے مطابق روزہ رکھنے کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ کے عبادت اس گزرے ہوئے مہمان کو پھر دوبارہ ہمارے اوپر آئندہ سال واپس آنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہماری سے جلد آئندہ سال بھی ملاقات کروائے. اللہ ہماری زندگیوں کے اندر برکت عطا فرمائے اور اللہ ہمیں پھر اس عظیم الشان مہمان سے جس کے دن کے اندر، جس کے راتوں کے اندر اللہ رب العزت گنہگاروں کو جہنم سے آزادی کا فرماتا تھا، جس کی ہر رات میں جہنم سے آزادی کے پروانے ملتے تھے. اللہ کی خوشیاں، اللہ کی رحمتیں عام تھی جس میں نفلوں کا ثواب اللہ تعالیٰ فرضوں کے برابر کیا جاتا تھا اور فرضوں کا ثواب 10 گنا سے لے کر 100 گنا اللہ اکبر اللہ رب العزت دیا کرتا تھا. یہ اللہ رب العزت کا فضل اور اس کا احسان ہے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ہم نے ابھی فضیلت بھرے ایام عبادتوں سے سجی راتوں والی ماہ مبارک رمضان کو الوداع کہا ہے. ابھی ہم چند گھڑیاں گزری ہیں، نصیبوں والوں نے، خوش نصیبوں نے رحمت و مغفرت اور جہنم سے آزادی کی دولت لوٹی ہوگی اور خربہ نصیبوں اور بد نصیبوں نے اپنے گناہوں کے پاداش میں نقصان سے وہ دوچار ہوئے ہوں گے. پتہ نہیں ہم میں سے کسے یہ شرف اور یہ منزلت اور یہ قبولیت ملا کہ ہم اسے مبارکباد دیں اور کون محروم فضل و کرم رہا، کون اللہ رب العزت کے رحم و کرم سے محروم رہا کہ ہم اس کی تعزیت کریں. عید، کھیل اور کود و تفریح میں وقت ضائع
کرنا نہیں ہے، اس کا نام نہیں ہے کہ انسان تفریح اور کھیلوں میں اس وقت کو ضائع کرے، نہیں، جیسا یہ بات آپ سمجھتے ہیں، بلکہ عید کی مشروعیت اللہ رب العزت کی یاد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، اپنے بندوں پر اس کے انعام کا اظہار اور اس کی ثنا اور اس کی توصیف اور اس کی نعمتوں کی شکر گزاری کے واسطے اس عید کو مقرر کیا گیا ہے۔ رب ذوالجلال نے اپنے بندوں کو حکم دیا کہ رمضان کے دنوں کی جب تکمیل ہو جائے، جب تم رمضان مکمل کر لو، پھر اس کی بڑائی بیان کرو اور اس کی شکر گزاری کرو۔ رب نے ارشاد فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم رمضان کی گنتی پوری کر لو، اللہ کی ہدایت پر اس کی بڑائی بیان کرو اور تاکہ تم اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، واللہ اکبر۔ تو اس لیے جس رب نے اپنے بندوں کو ماہ رمضان المبارک کو پورا کرنے کی توفیق دی، اس پر ان کی مدد کی اور انہیں بخشش اور جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کیا، اس کا حق ہے کہ بندے اسے یاد کریں، اس کا شکر ادا کریں اور اس کی حمد و ثنا کریں، اس کے تقوی کے دیپ اور اس کے تقوی کے چراغ اپنے دلوں کے اندر روشن کریں، اور یہ کلمات تکبیر کے فضاؤں میں چلتے ہوئے، گلیوں میں، کوچوں میں، گھروں میں، بازاروں میں لوگوں سے ملتے ہوئے آج کے دن یہ کلمات گونجتے رہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، واللہ اکبر، وللہ الحمد۔ رب کے بندو، عید کس کا نام ہے؟ عید نام ہے اللہ رب العزت کا شکر گزاری کا۔ اللہ اور ہم کس کس بات کے اوپر اللہ کا شکر ادا کریں؟ اللہ کا سب سے بڑا شکر اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں بہترین عقیدہ عطا فرمایا، اسلام جیسے نعمت عطا فرمائی ہے، اللہ کا احسان ہے۔ ورنہ اس دنیا میں جو اسلام کی ہدایت سے محروم ہیں، دیکھو ان کی زندگیاں حیوانات سے بھی بدتر زندگی گزر رہی ہے، اور وہ کس انداز سے زندگی گزار رہے ہیں؟ یہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہمیں اللہ نے اسلام جیسی نعمت عطا فرمائی ہے، اور اسلام کے اندر ایمان اور عقیدہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، واللہ الحمد۔ میرے عزیزوں، ایک اللہ کی عبادت اور پرستش، اللہ نے ہمیں ہزاروں کے دروں پر سر چھپانے کا حکم نہیں دیا، ہمیں دوسروں کا محتاج نہیں بنایا، دوسروں کے دروازہ پر اللہ نے دستک دینے کا ہمیں حکم نہیں دیا، بلکہ رب نے اپنے حبیب سے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ میرے حبیب، میرے بندے، اگر میرے بارے میں آپ سب پوچھیں تو ان سے کہہ دو کہ میں ان سے قریب ہوں، جب وہ مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی پکار کے اوپر لبیک کہتا ہوں۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا رحم الرحیم ہمارا رب ہے، نہ کسی واسطے کی ضرورت، نہ کسی وسیلے کا، اللہ اور بندے کے درمیان کسی بھی کسی بھی وسیلے اور کسی بھی واسطے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ڈائریکٹ، اللہ رب العزت نے بندوں کے دلوں کی دھڑکنوں کو سنتا ہے، وہ جو سوچتے ہیں ان تمام سوچوں کو بھی وہ جانتا ہے، اور دلوں کے اندر جو وسوسے گزرتے ہیں اللہ رب العزت اسے بھی جانتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس اللہ کی عبادت و بندگی کرتے ہیں جو سارے سنسار کا اکیلا مالک ہے، ساری کائنات کا تنزل مالک ہے۔ ہم فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے اپنے اسلام کی دولت عطا فرمائی، اللہ کا یہ ہم شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کے سامنے ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح عبادت و بندگی، شریعت مطہرہ، حلال اور حرام، نکاح و طلاق، خرید و فروخت، لین اور دین، بھائی اور چارگی، اسی طرح سے ایثار و مواسات اور آپس میں ایک دوسرے کے حقوق، چاہے وہ بڑوں سے بڑے اللہ کے حقوق ہو یا چھوٹے سے چھوٹے حیوانات اور جانوروں تک کے حقوق ہو، اللہ نے ہمیں وہ تمام سب نعمتیں، ہمیں وہ تمام سب علم عطا فرمایا ہے۔ یہ اسلام کی دولت ہے، یہ اسلام کی دولت ہے کہ اسلام نے مسلمانوں کو اتنا مثقف اور اتنا مہذب بنایا ہے۔ لیکن ابھی افسوس بات کیا ہے کہ آج ہم اس اسلام کو نہیں پڑھتے، آج ہم اس اسلام کو بھول چکے ہیں، ہم اس اسلام سے ہمارا رشتہ کٹ چکا ہے، ہم اس اسلام سے دور ہو چکے ہیں۔ اے میرے دوستوں، اے میری ماں بہنوں، اے میرے بچوں، اے میرے جوانوں، اے میرے دعاؤں، اپنے اسلاف کی طرف، اپنے بزرگوں کی طرف جنہوں نے اسلام کی ایک ایک خوبیوں کو سمجھا اور اسلام کے ایک ایک رکن کو جانا اور اس کو باہتمام اللہ رب العزت کے لیے ادا کیا، اخلاص کے لیے، تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا بہترین نظام دیا۔ پانچوں وقت اذان کی آوازیں صداؤں میں گونجتی ہیں، نماز کا توحید کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی آپ سوچیں کہ اللہ کی توحید سے کٹ کر شرک کی طرف جانے پر اللہ نے کتنا بڑا گناہ قرار دیا۔ اللہ نے فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار۔ اتنا عظیم فرمان اللہ تعالیٰ کا کہ یاد رکھو اگر شرک کر کے مر گئے تو یاد رکھو میں تمہیں معاف نہیں کروں گا، اور جو شرک کر کے مرے گا یاد رکھو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وما للظالمین من انصار، ان ظالموں کا کوئی مددگار نہیں اور جنت کو بہرا۔ اعوذ باللہ، اعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ اللہ ہم سب
کو شرک سے، ہماری اولاد کو شرک سے محفوظ رکھے۔ میرے عزیزوں میرے دوستوں، یہ بہت بڑا جرم ہے، اکبر الکبائر ہے، تمام بڑے سے بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اللہ رب العزت کا شرک کرنا ہے۔ اور آج اسی کے اندر شیطان نے مسلمانوں کو اسی برائی کے اندر ملوث کر رکھا ہے۔ نماز پڑھنے والوں کی کثیر تعداد موجود ہے، روزہ رکھنے والوں کی کثیر تعداد موجود ہے، جھوٹ نہ بولنے والوں کی کثیر تعداد موجود ہے، برائی کرنے والوں کی کثیر تعداد موجود ہے، لیکن توحید پرستوں کی بڑی قلیل تعداد موجود ہے۔ شرک کرنے والوں کی اعوذ باللہ 70-80% لوگ ان لوگوں پر شرک کرنے والے موجود ہیں۔ اس لیے کہ شیطان اس برائی کے اندر ملوث کرتا ہے انسان۔ اللہ سے توبہ کیجیے۔ تو یہ کلمہ توحید، اس کے بعد نماز کو قائم کرنا، اللہ اکبر، پانچوں وقت اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے مہینے میں سال میں نہیں، بلکہ پانچوں وقت اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ تم اس دنیا کے اوپر جو رہ رہے ہو یہ اس اللہ کے رحم منت ہو، اس اللہ کا احسان ہے کہ جس کے تم کو یہ دنیا عطا فرمائی ہے، وہ جب چاہے تمہیں موت سے ہمکنار کر سکتا ہے، تو جب چاہے تم موت کے حوالے ہو سکتے ہو۔ اس لیے اس بات کا احساس ہونا چاہیے۔ پھر نماز کا مال و دولت سماج اور معاشرے کے اندر قریب آپ دیکھیں یہ نظام، یہ سسٹم، پھر روزہ رکھنے کا وہ سسٹم، رمضان المبارک کا مہینہ، اور اس کے اندر یہ مہینے اس لیے ہمیں آتے ہیں تاکہ ہماری رفتوں میں، ہمارے منزلت میں، ہمارے رتبوں میں زیادتی پیدا کریں۔ ہم ایک نیکی کر کے ایک نیکی پاتے، ایک عمل کر کے ایک نیکی پاتے تھے، اللہ ایسے مہینوں کو لاتا ہے کہ ایک نیکی کرو اس کے 10 سے 700 گنا اجر و ثواب حاصل کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی رفت اور ان کے رتبوں کو بڑھانے کے لیے حج بیت اللہ کرو، اللہ اکبر۔ دیکھیں آپ یہ نظام صرف اسلام کے اندر موجود ہے، دنیا کا کوئی چیز موجود نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو، آپس میں بھائی چارے کی مواخات، ایثار اور قربانی ایسی ہونی چاہیے جو صحابہ کے اندر موجود تھی۔ ایک صحابی جب ہجرت کر کے مدینہ اللہ کے نبی پہنچے اور صحابہ کی مکہ چھوڑ کر کے ہجرت کی روانگی ہوئی اور پہنچے تو وہاں صحابوں نے کیا قربانیاں پیش کی پتہ ہے آپ کو؟ کسی صحابی نے کہا اللہ کے نبی میرے 4 گھر ہیں، یہ بندہ اللہ کی راہ میں گھر چھوڑ کر کے آیا ہے، اللہ کی قسم اسے جو گھر اچھا لگے میں اسے وہ گھر دینے کے لیے تیار ہوں۔ کسی صحابی نے کہا اللہ کے نبی میرے 3 بیویاں ہیں، کسی نے کہا میرے 4 بیویاں ہیں، یہ میری بیویوں کو دیکھ لے، جو بیوی سے اچھی لگے میں اسے طلاق دیتا ہوں، یہ اس سے شادی کر دے۔ اللہ، یہ جذبہ ایثار اور یہ قربانی ہمارے کہاں؟ آج تو ہم جو کچھ ملتے ہیں سب اپنے کھانے کے چکر میں نہیں، صدقہ خیرات کرو، ان صدقہ تطفئ النار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تطفئ غضب اللہ، صدقہ اللہ کے غصے کو ایسے ہی ٹھنڈا کرتا ہے جیسے پانی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، خیرات کرو، زکات ادا کرو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے مال جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور اسی طرح سے اپنے کو بھی اور خود اپنے گھر والوں کو بھی برائیوں سے بچاؤ، اپنی آل اولاد کو برائیوں کو بچاؤ۔ خوشی و مسرت کا دن ہے، لیکن ہرگز حدود سے کبھی بھی تجاوز نہ کرنا۔ شکر گزاری کے کئی انداز ہیں، شکر گزاری کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ شوال کے 6 روزے رکھے جائیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، کہ ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے گویا اس نے پورے سال کا روزہ رکھا، پورے سال کا روزہ رکھا۔ کیوں؟ سال میں 360 دن ہوتے ہیں اور ایک کا 10 گنا ثواب ملتا ہے، گویا رمضان کے 30 دن برابر 300 دن اور شوال کے 6 روزے کے برابر 60 دن، مجموعی 360 ہوئے۔ یہ اللہ کا بے پایا فضل و کرم ہے اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک دن کے اندر ایک عظیم نے کیا، اللہ رب العزت 360 دن مکمل نے کیا۔ اسی شوال کے 6 روزے رمضان میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے محدود کر دی ہے۔ برادران اسلام، عید موسم مسرت و شادمانی ہے، مگر خوشی کیسی؟ اہل ایمان کی حقیقی مسرت اس سبب سے ہے کہ انہوں نے اپنے رب کی اطاعت کی تکمیل کی، اپنے اعمال کے بدلے اس کے فضل اور اس کی مغفرت سے ہمکنار ہوئے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی آپ کہہ دیجئے وہ اللہ کے کرم اور اس کی رحمت پر شادمانی منائے، یہ بہتر ہے ان مال و اسباب سے جسے یہ جمع کرتے ہیں۔ عید اس کی ہے، کس کی ہے؟ جس نے مولا کی اطاعت کی، اور حسرت اسے جس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ عید اس کی ہے جس نے رمضان کے دنوں میں روزہ رکھا، راتوں کو قیام کیا، جس کی راتیں قرآن کریم کی تلاوت میں بسر ہوئی ہیں۔
نہ کہ اس کی ہے جس کے کان گانوں سے کبھی ہٹے نہیں. دنیا پرست میں ڈوبے رہے. بعض سب سے صالحین نے ایک انمول بات کہی ہے کہ اللہ کی رحمت اور اس کی رضامندی کے علاوہ وہ کسی اور چیز پر خوشی دراصل اللہ سے غفلت کی وجہ سے ہے. اس لیے غفلت شعار اور عید سے خوش ہوتا ہے اور عقل مند اپنے پاک پروردگار کی قربت پر خوشی مناتا ہے. میرے عزیزو، عید اس کی نہیں ہے جو نیا لباس پہن لے، بلکہ عید اس کی ہے جو عبادتوں کے جوڑے زیب تن کرے، اللہ کے ہاں اللہ کی شکر گزاری کے اندر اپنے سروں کو جھکائے رکھے. عید اس کی نہیں ہے جو زیب و زینت اختیار کرے، بلکہ عید اس کی ہے جسے مغفرت کا تاج پہننا نصیب ہوا، جس کے گناہ معاف کیے گئے ہیں. اس کی خوشی کیسی جو نیکوکاروں جو نیکیوں سے کوسوں دور رہا، اسے ہنسی کیسے آتی ہے جو آخرت کی کامرانی سے کامران. ایک صاحب بصیرت نے عید کے دن لوگوں کو ہنستے مسکراتے اور کھیلیاں کرتے ہوئے دیکھا تو کہا اگر انہیں پتہ چل گیا کہ ان کا روزہ اور ان کا قیام قبول ہو گیا ہے تو انہیں شاہی کی رب کا شکر ادا کریں، اور اگر انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ ان کے اعمال قبول ہوئے ہیں کہ نہیں تو پھر یہ کس بات پر نازاں اور فرحاں ہیں، کس بات پر یہ خوشی منا رہے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، للہ الحمد. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، چاہیے خوشیاں منائیے، رب کا شکر ادا کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں صدقہ اور خیرات کیجیے اور حدود کے اندر رہتے ہوئے خوشیاں منائیے. مسلمانوں کے لیے یہ عید مقرر کی گئی ہے، عید الاضحیٰ اور عید الفطر، اور جمعے کے دن تو چھوٹی عید ہمیشہ جمعے کو آیا کرتی ہے. اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرعی ہے، اس کے علاوہ اور مسلمانوں کی کوئی عید نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عالم اسلام میں جہاں کہیں مسلمان رہتے ہیں اللہ انہیں امن و سکون عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ماں باپ اور ہمارے بھائی اور ہمارے اعزاء اور غریب کو امن و سکون اپنے ملکوں کے اندر عطا فرمائے. اللہ جہاں ہم رہتے ہیں اور عالم اسلام کے جتنے بھی مسلمانوں کے ممالک ہیں اللہ ہر جگہ امن و سکون اور رحمت فرمائے. سب کو مبارکباد اللہ تعالیٰ سب کے لیے مہیا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو امن و سکون سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ملکوں کے اندر امن اور راحت پیدا فرمائے. اللہ مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. اللہ تمام دنیا کے لوگوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں جو بیمار ہوں شفا عطا فرمائے. اللہ ہمیں جو قرضدار ہوں قرضوں کو دور فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ضرورت مند ہیں ان کی جائز ضرورتوں کو پوری فرما. اللہ ہمارے بال بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے بیوی بچوں کی حفاظت فرما. اللہ ہمیں پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما، انہیں حدود شرعیہ میں رہنے کی توفیق عطا فرما. اللہ بے حیائی و فحاشیوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے. اللہ ہماری نگاہوں اور ہمارے ہاتھوں پیروں کو تمام قسم کی برائیوں اور تمام قسم کے ہیں محفوظ رکھنا. اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کے اندر باہمی اتفاق و اتحاد عطا فرما اور ہمارے مسلمانوں میں باہمی طور پر ہمارے دلوں کو اللہ جڑنے اور آپس میں ایک اتحاد رہنے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى كريم مجيد رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولا تنسوا الله تعالى على ما ضل وضل والله يعلم ما تصنعون.